نکالتے ہیں جو قرآن کا اصل ٹاپک ہے نہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بہت زور دیا کائنات کو کسی نے بنایا ہے, کوئی کریٹر ہے, خود بخود نہیں ہو سکتی اتنی زبردست مینجمنٹ. کل میں کسی سائنٹسٹ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, سائنٹسٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑا بہت اس کو سائنس کی نالج تھی, لیکن اس نے ریفرنس سائنسدانوں ہی کا دیا. بڑی پیاری مثال دی کہ کسی کچرے کی کنڈی میں مختلف قسم کی دھاتیں پڑی ہوئی ہوں, مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہوں, اور ایک بوئنگ طیارہ بن جائے, ایک جہاز بن جائے, اس سے اتفاق سے بن جائے. تو اس بات کا جتنا امکان ہے نا, اتنا ہی امکان اس بات کا ہے کہ یہ کائنات بھی اتفاق سے خود بخود بن گئی. ستارے, چاند, سیارے, انسان, جانور, تتلیاں, یہ بس ایسے ہی بن گیا. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ناممکن ہے بھائی, ناممکن ہے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, سائنس کا جو ٹاپک ہے نا, سائنس میں خدا کا خدا نہیں ہے. بلیوز پہ سائنس ایمان نہیں رکھتی ہے. سائنس نام ہے جو ہمارے مشاہدے سے جو چیز ہمیں نظر آئے گی ہم اس کو مانیں گے, جو چیز ہمارے مشاہدے میں تجربے میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہاں پر سائنس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایک محدود سوچ تک جائیں گے, اس سے آگے ہم جائیں گے ہی نہیں. یعنی گویا سائنس نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہماری صلاحیتیں محدود ہیں تو ہم محدود ریسرچ کر سکتے ہیں, اس سے آگے ہم ریسرچ کریں گے ہی نہیں. یہ سائنس کا ایک عیب ہے جس کو لوگ خوبی سمجھتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سائنس نام ہے, ہم جب پڑھتے تھے نا 9th کلاس میں, جو سائنس کے ٹاپک شروع ہوئے تو اس میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے, ہمارے ٹیچر بھی ایکسپلین کرتے تھے کہ سائنسی حقیقت کس کو کہتے ہیں. سائنسدان اسی چیز کو مانے گا جو اس کو نظر آئے گی, جو ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں ثابت ہوگی اس کو مانے گا سائنسدان. مذہب کو نہیں, سائنس کا مذہب سے تعلق نہیں. مثال کے طور پر جی آپ نے کہیں تھیوری پڑھی ہے سائنس کی کسی کتاب میں, یا کوئی ریسرچ آئی سامنے, بھائی یہ ریسرچ آپ نے کہاں سے کی ہے, جی یہ فلاں پیغمبر کا قول ہے اس لیے ہم نے مان لیا. تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے بھائی یہ تو آپ مذہب کو کس میں داخل کر رہے ہو, سائنس میں. یہ فلاں کا قول ہے یا نہیں ہے, یہ تو ٹاپک مذہب کا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو سائنس نام ہے مشاہدات کا. اب جب سائنسدانوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ جو چیز تجربے سے سامنے آئے گی, اور تجربہ کسے کہتے ہیں, آنکھوں سے آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو, کانوں سے آپ نے کوئی چیز سنی ہو, یا محسوس کی ہو, آپ نے کسی چیز پہ ہاتھ لگایا, آپ کو محسوس ہوا یہ گرم ہے, ایک خاص درجے کا اس کا ٹیمپریچر ہے. آپ کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے, آپ نے 10 آدمیوں کو تجربہ کروا لیا, گرم توے پہ ہاتھ رکھوا لیا, آنکھیں بند کر کے, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے. تو یہ سائنٹیفک طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروو ہو چکا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ گرم ہے بھائی. 100 آدمیوں نے ہاتھ لگایا, سب کے ہاتھ جل رہے ہیں اس میں, تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ یہ توا کیا ہے, گرم ہے. تو ہم تو ایک سادہ تجربہ کر رہے ہیں, سائنسدان یہی چیز لیب میں بڑا ٹیکنیکل طریقے سے کر لیں گے, تھرمومیٹر لگا کے کر لیں گے. لیکن سائنسی ترقی شروع تو ایسے ہی ہوئی ہے نا, پہلے پہیا ایجاد کیا تو وہ بھی تو سائنسی میکینیکل سائنس ہے, وہ پہیا ایجاد ہوا, سادگی سے ہوتے 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 ٹیکنیکل ہوتی چلی گئی. لیکن اکائی تو اس کی وہی تھی نا, آنکھ سے جو چیز دیکھ رہے ہیں, کان سے جو سن رہے ہیں, اور جو محسوس کر رہے ہیں. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو, انسان کی آنکھیں محدود سوچتی ہیں, دیکھتی ہیں, کان محدود سنتے ہیں, دماغ محدود سوچتا ہے. تو جب ہم نے مان لیا کہ سائنس جو چیزیں مشاہدے پر آ رہی ہیں, جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس سے زیادہ آگے جا نہیں سکتی. اب مثال کے طور پر جو گلیکسیز دریافت ہوئی ہیں, جو کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں, یہ وہی تو ہیں جو خوردبین سے دیکھ لی گئی ہیں. کچھ دیکھی ہیں, کچھ کو قیاس کیا ہے. اس سے آگے جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے 20 کائنات اس جیسی اور ہوں. تو محدود علم, محدود, اس میں سائنسدانوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ بھئی سائنس کیا ہے, محدود علم کا نام ہے, محدود نالج کا. یہی وجہ ہے کہ سائنس میں ترقی ہوتی رہتی ہے.
ترقی اسی چیز میں ہوتی ہے جو تنزل کا شکار ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو آپ جب چھوٹے بچے ہوتے ہو تو ترقی ہوتی ہے کس لحاظ سے؟ طاقت کے لحاظ سے. ترقی ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ انتہائی مضبوط بن جاتے ہو. بچہ تو لڑکتا ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو بچے کی جسم میں ترقی ہوتی ہے, لینتھ کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے. تو ترقی ہو رہی ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ ابھی بچے میں کیا ہے؟ تنزل ہے. ایک وقت جا کے جب انسان اپنی صحت کی انتہا کو پہنچتا ہے تو یہ ترقی رک جاتی ہے. جب رکے گی نا جس اسٹیپ پہ, ہم یہ کہیں گے یہ عروج ہے. جب تک کسی چیز میں ترقی ہو رہی ہے, یہ ترقی ہونا کمال بھی ہے کہ عیب بھی ہے؟ ترقی ہونا اس کی علامت ہے کہ اس میں ابھی سقم ہے, اس میں کچھ عیب ہے. ترقی نام ہے ایک اسٹیپ سے آگے جانے کا. اور آسان مثال دے دیتا ہوں, ترقی کہتے ہیں نا اوپر چڑھنے کو. عربی میں ترقی کا جو لفظ ہے نا, رقیہ یرقا سے نکلا ہے. یہ رقیہ یرقا کا معنی بلندی کی طرف چڑھنا. رقیہ سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. تو ترقا نیچے سے اوپر کی طرف جانا. کیا مطلب؟ آج آپ جس اسٹیپ پہ ہیں تو کل اس سے ایک اسٹیپ آگے ہو جانا. تو ایک اسٹیپ انسان اوپر جب ہی جا سکتا ہے جب وہ نیچے ہو نا. کیا خیال ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جا رہا ہوں, اس کا مطلب ابھی آپ جس اسٹیپ پر ہیں وہ نیچے کے اعتبار سے تو اوپر ہے, لیکن اوپر کے اعتبار سے کیا ہے؟ نیچے ہے. تو اوپر کے اعتبار سے نیچے ہونا, اس میں کیا عیب ہے؟ آپ اس عیب کو ختم کر کے ایک اسٹیپ اور اوپر چلے جاتے ہو. تو اس کا مطلب کل آپ تھوڑا تنزل پر تھے, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ایک ایسے اسٹیپ پہ پہنچتے ہو کہ اس کے بعد اسٹیپ ختم. اس وقت آپ کہو گے بھائی میں اس سیڑھی کی انتہائی بلندی پر ہوں, اب اس میں مزید ترقی میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں. تو جس چیز میں بھی ترقی ممکن ہوتی ہے تو ترقی کا امکان اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آپ ایک لحاظ سے ترقی پر ہیں لیکن ایک لحاظ سے آپ تنزل پر ہیں, کیونکہ اس کا مطلب ابھی مزید ریسرچ باقی ہے. تو ہر چیز میں ریسرچ ہو رہی ہے. میڈیکل سائنس میں بھی کہتے ہیں جدید تحقیق, جدید تحقیق. اب جو آج جدید تحقیق ہے وہ 10 سال پہلے وہ جدید تحقیق تھی جس کو آپ نے کہا بھائی یہ تو جدید تحقیق ہے بھائی. لیکن آپ مجھے بتاؤ آج گوگل پہ کوئی 10 سال پرانی جدید تحقیق کو سرچ کرتا ہے کہ بھائی وہ تو جدید تحقیق 10 سال پہلے زبردست؟ نہیں بھائی, آج کی بتاؤ, آج کی بتاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا آج جو جدید تحقیق ہے جس کو آپ جس پہ 100% ایمان لا رہے ہو کہ چونکہ یہ جدید ہے تو 10 سال بعد یہ کیا ہوگی؟ قدیم ہوگی. لوگ اس کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے, بولیں گے بھائی لیٹسٹ رپورٹ لے کر آ بھائی, 10 سال پرانی میڈیکل سائنس کی رپورٹ نہیں چلے گی. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو نالج ہے نا, انسان کا جو علم ہے, اس میں روز بروز مادی علم اس میں ترقی ہو رہی ہے. یہ ترقی ہونا جہاں اس بات کی علامت ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے, وہاں اس بات کی علامت بھی ہے کہ ابھی تک ترقی کی بلندیوں پہ پہنچا نہیں ہے. عیب ہے اس کے اندر, اس کے علم میں عیب ہے. تو جب عیب ہے تو یہ مان لینا چاہیے ہمارا علم کامل نہیں ہے. تو سائنسی ترقی ہو رہی ہے نا, سائنسی ترقی. تو سائنسی ترقی کا کہنا یہ لفظ اس بات کی علامت ہے, سائنسی ترقی کا لفظ استعمال کرنا کہ اس میں ابھی بہت کچھ سقم باقی ہے جس کو آنے والے سائنسدان اس کمی کو پورا کریں گے, اور ان سے جو کمی رہ جائے گی تو اگلی صدی میں آنے والے سائنٹسٹ اس کو پورا کریں گے. تو یہ محدود علم ہے, محدود. اب خوب اچھی طرح ایک بات کو سمجھ لو, جب آپ کے پاس نالج محدود کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نالج کی جو سورس ہے نا ہمارے پاس وہ لامحدود نہیں ہے, وہ محدود ہے. وہ کیا ہے؟ محدود ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ جم میں جاتے ہو, پہلے دن 1 کلو کا ویٹ اٹھاتے ہو آپ, اگلے دن ترقی کر کے کتنا ویٹ اٹھاتے ہو؟ 2 کلو. پھر 1 2 6 مہینے محنت کرتے کرتے ترقی کر رہے ہو نا, پھر کتنا ویٹ اٹھاتے ہو؟ 3 کلو. یہ ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لیکن یہ جو آپ ترقی کر رہے ہو, یہ جو آپ ویٹ اٹھانے کی آپ کے اندر صلاحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ویٹ اٹھا رہے ہو جس سورس کے ذریعے, جن انسٹرومنٹ کے ذریعے, وہ آپ کے بازو ہیں, جن آلات کے ذریعے وہ کیا ہیں؟ آپ کے بازو. تو کیا اس میں ویٹ اٹھانے کی طاقت محدود ہے یا لامحدود ہے؟ بولو نا بھائی, محدود ہے نا. تو اس کا مطلب ایک اسٹیپ پہ جا کے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ رک جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ باڈی بلڈر آئے اور جناب آج 1 کلو, پھر وہ بکرے شکرے کھائے اور پھر 2 کلو ویٹ, پھر 3 کلو, پھر 4 کلو, پھر 5 کلو, پھر 6 کلو. ایک دن آیا ایک ہاتھ میں زمین ایک ہاتھ میں آسمان اٹھا کے گھوم رہا ہے. کبھی ایسا دیکھا؟ یا ہاتھی کو کندھے پہ بٹھا کے گھوم رہا ہے.
بھائی ایک لمٹ کے بعد جا کے اس کی بریک لگ جائے گی کہ بس اس سے آگے نہیں جا سکتا میں. تو انسان کی دماغی صلاحیت بھی ایک اسٹیپ پہ آگے بس, اور اب تک اس اسٹیپ پہ پہنچی نہیں ہے, جا رہی ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ کیا ہے بھائی, اس ٹاپ, اس سے آگے ہم سوچ سکتے ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو یہ عجیب بات ہے, آپ اپنے بازوؤں کے بارے میں کہتے ہو بھائی یہ لمٹ ہے اس کی ایک. دوڑنے کو دیکھ لو, ٹانگوں سے ہم کیا کرتے ہیں, کسی زمانے میں چلا کرتے تھے, دوڑا کرتے تھے, اب ٹانگوں سے صرف یوں یوں کر کے ہلانے کا کام ہے. بیٹھا ہوا ہوگا نا بندہ, دیکھا ہوگا آپ نے, یوں ہلا, یہی کام رہ گیا بس. آفس میں جائے گا, یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. ایک یوٹیوب پہ میں نے دیکھا ایک ڈاکٹر بتا رہے ہیں جب آپ بیٹھیں تو یوں یوں کیا کریں, ایکسرسائز ہوا کرے گی. یہ پوستیوں کے لیے پیکج نکالے ہیں ڈاکٹروں نے, ہیں یوٹیوب میں ویڈیو کہ آپ یوں کیا کریں, جب بیٹھیں تو یوں یوں کیا کریں, پھر 5 منٹ یوں کیا کریں, پھر 5 منٹ یوں کیا کریں, اس سے شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے, واللہ عالم. تو یہ پوستیوں کے لیے نا اب نئے نئے پیکج آ رہے ہیں, بڑی زبردست ایکسرسائزز, کیونکہ پتہ ہے ڈاکٹروں کو کہ ہم نہیں ہلتے تو یہ کہاں سے ہلیں گے. تو ہم بچپن میں نا, ہم اسکول میں جاتے تھے تو ہماری ٹیچر ہمیں کہتی تھی یوں گردن یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, پھر یوں گھماؤ, اس سے گردن کے مہرے ٹھیک ہوں گے, یعنی ایکسرسائز ہوگی. ہمیں ہنسی آتی تھی, ابے ہم تو سارا دن گھماتے رہتے ہیں بھائی, کیا خیال ہے. یہ تو ممی ڈیڈی والے بچوں کے لیے, ہم تو بادام توڑ رہے ہیں تو گردن یوں کیا, پورا الٹ جاتے تھے ہم. بادام کے جب درخت سے بادام توڑتے تھے نا پتھر مارنے کے لیے, اور جب ہم چلتے تھے تو کلابازیاں کھا رہے ہوتے تھے, گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے, جیسے بچے نہیں اٹھا کے ایک دوسرے پٹک رہے ہوتے, بھاگ رہے ہیں, تکڑ تکڑ دوڑ رہے ہیں. تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا, صبح صبح جو اسمبلی ہوتی ہے نا اس میں یوں کرو پھر یوں کرو, ہمیں کہا کہ یار مذاق بنایا ہوا یار. تو والے بچے ہیں ان کی گردن کبھی بھی ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے کبھی یوں, تو ان کو یہ مذاق لگتا ہے یہ سب. لیکن یہ مذاق ابھی مارکیٹ میں چل رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ہلنا جلنا چھوڑ دیا, تو اب ڈاکٹروں نے بھی ورزش بھی لوگوں کے سستی کے لحاظ سے مختلف قسم کے پیکج نکالیں گے. ایک دفعہ یوں کریں, پھر ایک دفعہ یوں کریں, 3 دفعہ ایسے کیا کریں ٹوٹل کافی, یہ کافی ہے 3 دفعہ دن میں, ورنہ ایسا نہ کوئی گردن ہل جائے. تو اب دیکھو, یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں چلنے کی طاقت محدود. اگر کوئی چلتا رہے روزانہ, اس کی واکنگ کی جو صلاحیت ہے بڑھتی چلی جائے گی. ایسا ہی ہے نا, دوڑے گا تو دوڑنے کی صلاحیت بڑھتی, لیکن کیا بڑھتی چلی جائے گی؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ دوڑتے دوڑتے زمین کو گھوم کے پار کر لے, کیا یہ پاسبل ہے؟ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی, ایک وقت کے بعد جا کے اس سے آگے بڑھنا ختم. بھائی اس سے زیادہ آپ شعیب اختر کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتے آپ دوڑنے میں, اور شعیب اختر بھی ریکارڈ توڑنے کے بعد ٹانگیں بھی توڑوا بیٹھا بیچارہ, یعنی اب تو سنا ہے گھٹنے کام ہی نہیں کر رہے اس کے, واللہ عالم. تو ایک حد تک ہر چیز محدود ہے اور بہت تھوڑی ہے وہ, یعنی اتنی محدود ہے کہ بہت ہی یعنی کمزور ہے انسان. آپ بھاگو گے دوڑو گے 20 منٹ تک کنٹینیو دوڑ سکتے ہو, آپ اپنا اسٹیمنا بڑھاتے ہو آدھا گھنٹے تک کنٹینیو دوڑو گے, اور اسٹیمنا بڑھاؤ گے, خوراکیں بھی کھاؤ گے, نیند بھی پوری ہوگی, ٹیکے بھی لگا لیے, 1 گھنٹے تک اسپیڈ کے ساتھ دوڑ لو گے نا. ایسے تو فنڈر بہت ہی کم گزرے جو 1 گھنٹے کنٹینیو. ہمارے ایک دوست تھا, یا میرا کیمرہ مین تھا, میں نے اس سے بولا کہ میں نے کہا آج میں 20 منٹ 25 منٹ نا مسلسل جاگنگ کی ہے میں نے بہت تھک گیا تھا, 25 منٹ مسلسل کنٹینیو دوڑتا رہا. تو کہتا ہے میں تو 1 گھنٹہ دوڑا ہوں, 1 گھنٹہ میں دوڑا ہوں. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا بڑا یعنی بڑا اسٹیمنا ہے یار, 1 گھنٹہ کنٹینیو, اچھا خاصا ٹینشن والا. آپ دوڑ کے دکھائیں پتہ چلے گا. میں شاید دوڑ سکتا ہوں گا 1 گھنٹہ, لیکن میں نے یہ ٹرائی کیے نہیں ہے, کیونکہ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالنے کی. تو 1 گھنٹہ کنٹینیو, بہت زیادہ مجھے حیرانگی ہوئی. میں نے بار بار پوچھا, میں نے کہا یار جاگنگ کی بات کر رہا ہوں, واکنگ کی نہیں. کہہ رہا جاگنگ کی ہے. میں تو نیشنل اس کو ایوارڈ دینے والا تھا, نشان حیدر دلوانے والا تھا اس کو, ابھی تو شہید تو نہیں ہوا خیر. پھر میں نے کہا کیسے دوڑے؟ تو چلنے لگا. کہہ رہا ایسا دوڑا ہوں. تو مجھے پھر پتا چلا اس بیچارے کو دوڑنے کا اردو میں مطلب یہ چلنے کو, اس کو اردو میں کمزوری ہوگی تو چلنے کو دوڑنا کہہ رہا ہے, چلنے کو دوڑنا کہہ رہا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ دوڑ لو گے, 1.5 گھنٹہ بس. یہاں آ کے بڑے بڑے ایتھلیٹ بھی آ کے فیل, بولیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں. پھر ان کو کچھ آرام چاہیے, ہلکا دوڑیں گے پھر تیز ہوں گے, ایسے ہلکے پھلکے چلتے, اسپیڈ کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے, ممکن نہیں ہے, مر جائے گا.
گھٹنے ہی نہیں ہے نا, وہاں سے اسٹیل کے الگ سے گھٹنے ڈلوانے پڑیں گے اس کو, پھیپڑے اس کو کرائے پہ لینے پڑیں گے 4-5 آدمیوں کے. یہ والے پھیپڑے تھک گئے تو بھائی دوسرے لگا, جیسے گاڑی کے ٹائر چینج ہو رہے ہوتے ہیں نا ریسنگ کار کے, ورنہ پاسبل نہیں ہے نا. تو کتنی گھوڑا اس سے تیز دوڑ لیتا ہے. تو دنیا میں ہی ہمیں مثالیں ملتی ہیں, جانوروں میں بھی, کہ بہت ساری صلاحیتیں اللہ نے جانوروں میں انسان سے زیادہ رکھ دی ہیں. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو, آدمی کی نظر کتنی تیز ہو جائے, ایک حد سے زیادہ آگے نہیں دیکھ سکتا. کانوں میں سننے کی کتنی طاقت ہو, ایک خاص فریکوینسی سے آگے آواز, یعنی جو لاؤڈلی آواز نہیں سن سکتا, کان پھٹ جائیں گے اس کے, وزن نہیں اٹھا سکتا ایک خاص ویٹ کے بعد جا کے بس. تو دماغ کا کام کیا ہے؟ سوچنا. تو چاہے وہ سائنسدان کا دماغ ہو, آئنسٹائن کا دماغ ہو, یا بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نیوٹن کا دماغ ہو, وہ سوچے گا ایک خاص حد تک. اب یہ نہیں ہے کہ نیوٹن ہے یا آئنسٹائن ہے وہ ایسا سوچنا شروع کر دے کہ ہم سب اس پر ایمان لا کے سجدے کرنا شروع کر دیں اس کو. یہ پاسبل بہت محدود ہے, وہ بہت محدود ہے, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ لامحدود سوچ کے مالک ہیں. لامحدود کے مالک نہیں ہوتے, ہم سے تھوڑا زیادہ ذہین ہوتے ہیں, بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار اس ٹاپک کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آج ہماری جو یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں اور جو سائنس پڑھ رہے ہیں نا, انہوں نے سائنس کو وہ ویلیو دے دی ہے. ویلیو دینی چاہیے بھائی, ہم تو سائنسی ترقی میں پیچھے ہونے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں, لیکن سائنس کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں وہ جو لامحدود ہے. مذہب کی جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہیں گے سائنس سے پوچھو. بھائی سائنس چپ ہے, وہ نہیں بتا سکتی. یہاں پہ بہت ایک خاص حد تک جا کے سوچ سکتی ہے, وہ بہت تھوڑا سوچتے ہیں. اور ہم جو سائنسدانوں کو بہت ذہین سمجھتے ہیں, وجہ اس کی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی باڈی بلڈر 100 کلو کا ویٹ اٹھا رہا ہو اور ہم جا کے 2-2 کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے ہوں, تو ہم کہیں گے یار یہ بہت پاورفل ہے. لیکن کتنا ہے؟ 100 سے زیادہ اٹھا لے گا, اس سے ہے یہ بھی پلیٹیں ہی ہے نا, اور کیا کرے گا یہ. تو کچھ لوگ ہم سے 10 گنا زیادہ اچھا سوچ لیتے ہیں, لیکن وہ 10 گنا زیادہ اچھا بھی انتہائی محدود ہوتا ہے. جیسے وہ 100 kg اٹھا لے گا, 100 kg کیا ہے یار, اس سے زیادہ تو بعض جانور اٹھا لیتے ہیں, گھسیٹ لیتے ہیں. بیل کے پیچھے آپ وزن باندھو, زمین میں گاڑ کے کیسا وہ چلا دے گا نا, پورا زمین کو اکھاڑ دے گا. انسان یہ کام نہیں کر سکتا, بیل میں طاقت زیادہ ہے, وہ گھسیٹتا ہوا لے جائے گا. انسان ٹکر مار کے کسی کو یہ اٹھا کے وہاں سے وہاں پھینک سکتا ہے. باڈی بلڈر پھینکتے ہیں لیکن باقاعدہ اٹھاتے ہیں, پہلے اٹھا کے رنگ کے باہر پھینک دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن بیل جب مارتا ہے, میں نے خود ایک انسان کو دیکھا, بیل نے پیچھے ٹکر ماری ہے, وہ ہوا میں اچھلتا ہوا, اور بیل بھی کمزور سا بیل تھا. تو خوب سمجھ لو کہ انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سائنس کا ٹاپک چونکہ مشاہدات پر مبنی ہے, مشاہدہ کمزور, آنکھوں سے جو دیکھا, کانوں سے جو سوچا سنا, اور دماغ سے جو سوچا, تو یہ اس کا دائرہ کار کیا ہے, انتہائی لمٹ ہے. لیکن سائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا, ہم نے اس دائرے سے اور بالکل صحیح سوچا, کیونکہ سائنس نام ہے مادے پر جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے نا, ریسرچ میں مذہب کو داخل نہیں کیا انہوں نے. اپنے لحاظ سے, ان کے لحاظ سے ٹھیک ہے بھائی, ہم تو مادی علوم کو دیکھیں گے, مذہب تو انسان کے پھر ذاتی وہ ہے کہ کوئی مذہب پر ایمان لا رہا ہے, کوئی نہیں لا رہا. سائنس کو اس میں داخل نہیں کیا, پھر بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا کہ کس مذہب کو لیں, کس مذہب کو نہ لیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہوا یہ ہے, بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب سائنس کے بنیادی اصول جو تھے, جو سائنسی ترقی کے لیے ضروری تھے, ان اصولوں کو سائنس کے علاوہ چیزوں پہ بھی جب تھوپنا شروع کر دیا, تو یہاں سے معاشرے میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اصول اور ضابطہ کسی خاص علم کے لیے جو ٹھیک تھا, آپ نے سمجھا دنیا کو چلانے کے لیے یہ اصول ٹھیک ہے, یہ غلطی ہو گئی آپ سے. دنیا ان اصولوں پہ نہیں چلے گی. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, زنا کرنا سائنس کی روح سے برا کام ہے؟ بولو. وہ سائنسدان کہہ سکتا ہے کہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے, تحقیق سے, کہ زنا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی لیب میں لے جاؤ, زنا کرنے والا اور شادی کرنے والا دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ کراؤ, سیم نکلے گا. کیا خیال ہے, کوئی فرق ہے؟ لیکن مذہب زنا سے آپ کو روک رہا ہے, مذہب لڑکوں سے بدفعلی سے آپ کو روک رہا ہے, مذہب زنا تو دور کی بات, بد نظری سے بھی آپ کو روک رہا ہے. اب ہماری یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لڑکوں کے دماغ میں ایک
فطور بھر گیا ہے کہ آئنسٹائن نے تو زنا سے نہیں روکا, اور جناب یہ جو بڑے بڑے محققین یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں یہ تو زنا سے نہیں روک رہے, یہ تو کسی لیب میں برائی ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے. ابے بھائی یہ سائنس کے اصول ہیں جو ایک خاص حد تک ہیں, اس سے آگے سائنس خاموش ہے. جب خاموش ہے تو گائیڈ کیسے کرے گی؟ تو جب گائیڈ ہی نہیں کرے گی تو پھر یوں نہیں کہیں گے کہ سائنس کے لحاظ سے یہ مذہب نے جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے. ہم کہیں گے بھائی سائنس یہاں پر کیا ہے؟ خاموش ہے. آگے دوسرے دلائل دیکھنے پڑیں گے کہ صحیح ہے غلط ہے یہ. تو خوب سمجھ لو, اللہ کے وجود کے بارے میں بھی سائنسدان نہ تو خدا کے وجود کے اکارڈنگ ٹو سائنس قائل ہیں اور نہ خدا کے وجود کے منکر ہیں. یہ سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں. اب سائنس کا کام ہے ہر چیز کی لاجک بیان کرے, ہر چیز کی کیا بیان کرے؟ لاجک. اب سارے سائنسدانوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کائنات کی ابتدا کیسے, انسان کی ابتدا کیسے وجود میں آئی؟ اگر انسان کسی جنگل میں پیدا ہوتا نا, کسی نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوتا ہے, پھر سائنسدان ریسرچ کرتے یہ انسان کیسے وجود میں آیا, اور کسی جانور کو بھی انہوں نے نہ دیکھا ہوتا. ایک مثال دے رہا ہوں میں, فرضی مثال ہے بات سمجھانے کے لیے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسدان اس نتیجے پر پہنچتے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور اس ایک سیکسول ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں مرد کے اندر, پھر وہ عورت کی طرف جاتا ہے, پھر دونوں کا ملاپ پیدا ہوتا ہے, پھر مرد ڈسچارج ہوتا ہے, اس سے پانی نکلتا ہے, وہ پانی رحم میں جا کے قرار پکڑتا ہے, پھر 9 مہینے میں بچہ بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. اس نتیجے پر پہنچ جاتی سائنس. بولو نا کیا ہو گیا؟ خربوں سال بھی تحقیق کرتی رہتی, کبھی یہ رزلٹ بولو اگر یہ دیکھا نہ ہوتا اپنی آنکھوں سے, یا تو جانوروں کو دیکھا ہوتا اس پہ انسانوں کو قیاس کر لیتے کہ یار نر مادہ کا ملاپ ہو رہا ہے تو انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. اگر دیکھا نہ ہوتا, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, خربوں سال گزر جاتے, سائنس اس نتیجے پہ نہیں پہنچتی. بلکہ پھر کیا کرتی, پھر لوگ سائنسدانوں کے پاس جاتے, یار ہم کیسے پیدا ہوئے؟ تو پتہ ہے سائنسدان کیا کرتے؟ پھر کہتے یار مختلف قسم کی تھیوریز ہم سامنے رکھتے ہیں, ان میں جو ہمیں عقل کے زیادہ قریب لگے گی ہم اس کو کر لیں گے کہ یہ بہتر ہے. مختلف لاجک پیش کرتے. ایک بندہ آتا وہ لاجک یہ پیش کرتا کہ ایسا تھا کہ کسی درخت میں جو ہے نا وہ کچھ انسان نکلے تھے, کچھ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں نا لمبی لمبی, کچھ تھا ہی نہیں سوچنے کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بکواس کر رہا ہے, درخت پہ وسیم اور ستار جو ہیں درختوں پہ اگے ہوں. ابے یہ تھیوری غلط ہے. ایک آتا جو ان میں افلاطون ہوتا نا, جو سب سے زیادہ جس کی تھیوری عقل کے زیادہ قریب ہوتی, وہ یہ ہوتی کہ یار دیکھو اس کائنات میں ہم کچھ ایوالو ہوتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم چینجنگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو وسیم بھائی ہے نا, نہ ہم نے بچپن دیکھا ان کا, ہم نے تو ایسا ہی دیکھا ان کو 10 سال سے. 10 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو اصل میں ایک سیل تھا جو کروڑوں خربوں سال میں ترقی کرتے 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 یہ بن گیا جس کو لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ وسیم کی عمر خربوں سال ہے. اب بھائی وسیم کو یاد کیوں نہیں 10 سال پرانا زمانہ؟ کہہ رہا ہوں اس وقت اس کا دماغ میچور ہی نہیں ہوا تھا. دماغ 10 سال پہلے میچور ہوا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے میں 10 سال پہلے آیا ہوں, ورنہ اس سے پہلے بھی یہ تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ یہ تھوڑی سی عقل کے زیادہ قریب ہو جاتی. یہ بھی بہت بڑی پھینکی ہے, لیکن سائنس نے تو لاجک بیان کرنی ہے نا, اس نے یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے. پھر یہ تو لاجک تو نہیں ہوئی نا, یہ تو آپ نے سوال کا جواب دے کے پتلی گلی سے نکل, آپ تو سائنٹیفک لاجک پیش کریں. اس کا اصل جواب یہ کہ اس کی سائنٹیفک لاجک پیش کرنا ممکن ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. اصل جواب یہ ہے, لیکن سائنس یہ نہیں کہہ سکتی پاسبل نہیں ہے. سائنس نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے. بھائی یہ پاسبل تو نہیں ہے, لیکن ناممکنات میں کچھ ناممکن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے 2-4 تانے بانے ہمیں کہیں سے مل جاتے ہیں. ان کو فرض کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, لیکن ہوا تو ہے کچھ نہ کچھ. کیا ہوا ہمیں نہیں پتا, لیکن شاید یہ ہوا ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب خوب سمجھ لو, جیسے وہ وسیم جو جنگل میں تھا نا, جس کی پیدائش کا عمل اور کسی انسان اور جانور کی پیدائش کسی نے دیکھی نہیں, تو سارے سائنسدان مل کے بھی پیدا ہو جاتے نا, ریسرچ کرتے 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 کبھی اس نتیجے پہ خدا کی قسم نہیں پہنچتے کہ صرف 9 مہینے میں بن کے باہر آیا. یہ مارکیٹ میں کروڑوں سال میں نہیں بنا, یہ 9 مہینے میں اس کے ماں باپ کا ملاپ ہوا اور پانی کا ایک قطرہ. اب مجھے بتاؤ, وہاں کوئی پیغمبر آتے اللہ کی طرف سے جن کو اللہ معجزے دیتا, اور وہ پیغمبر یہ دعویٰ کرتے کہ بھائی انسان کی پیدائش ایسے ہوئی ہے کہ اللہ نے ایسے بنایا کہ یہ وسیم کے ماں باپ تھے وہ مر گئے بیچارے اس کو پیدا کر کے. اب وسیم خود ہی سوچ رہا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا, خود ہی سائنسدان بن گیا. تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ماں باپ کا ملاپ ہوا تھا اور اس طرح سے پانی خارج ہوا تھا. اس پانی سے جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں
اس طرح یہ پروسیس ہوا ہے, اور جب یہ دنیا میں آیا تو اچانک دودھ پیدا ہو گیا. خدا کی قسم و وسیم اگر سائنسدان ہوگا نا, وہ کہے گا یہ پیغمبر معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ یار ایک پانی ہو اور اتنی جلدی ویسے پانی سے یہ پیدا ہو گیا ہو, اور پانی اس ماں کے رحم میں گیا ہو, اور اس سے آنکھ ناک کان دل دماغ اتنے جلدی یہ سارا پروسیس, اور یہ عجیب اتفاق ہے پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں. یہ بھائی بکواس ہے یار, یہ مذہبی لوگوں کی پھینکتے ہیں مذہبی لوگ لمبی لمبی باتیں. اب وہ پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین بتا رہے ہیں یہ پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے, جس نے بنایا ہے نا وہ کریٹر کہہ رہا ہے, خالق ہے جس نے پیدا کیا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے پانی سے بنایا اور اس طرح سے 9 مہینے میں بنایا ہے. تو سائنس تو انکار کرے گی, بولے گی بھائی یہ لاجک. لیکن اگر اس پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں کہ واقعی خدا کا نمائندہ ہے, تو پھر آپ کو سائنس کو ایک طرف رکھ کے اس پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا, کیونکہ پیغمبر کی بات ماننا یہ عقل کے قریب ہے کہ خدا نے بنایا تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہہ لینا کہ یار کروڑوں سال میں یہ وسیم پروسیس ہو کے یہاں سے آیا, یہ عقل نہیں مانے گی کسی قیمت پہ. عقل تو اس کو بھی نہیں مان رہی نا کہ 9 مہینے میں پانی سے کیسے پیدا ہو گیا, اور پیدا ہوتے ہی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا. عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی, اور عقل اس کو بھی نہیں مانتی کہ کروڑوں سال میں پیدا ہوا ہو. عقل دونوں کا انکار کرتی ہے, لیکن ایک پر دلیل ہے وحی, پیغمبروں کا دعویٰ جس کے ہمیں خدا نے بھیجا, خدا یہ کہہ رہا ہے, دوسرے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میرے بھائی اس بات کو مان لیا جائے گا جس پر ہمارے پاس وحی موجود ہے. پیغمبروں کا سلسلہ ہے, وہ سارے ایک ہی بات پر متفق ہیں. اس بات کو نہیں مانا جائے گا جس میں ہمارے پاس پیغمبر سے کوئی دلیل نہیں ہے, صرف تھیوریز ہیں اور ایک فرضی لاجک ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باتیں تو دونوں بڑی عقل سے بعید ہیں بھائی, 9 مہینے. لیکن اس بات کو کیوں مان لیا سائنسدانوں نے اور ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, اور ملاپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ملاپ تو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اولاد کے لیے تھوڑی ہے وہ. لیکن نتیجے میں قدرت کیا کام لے رہی ہے؟ اولاد پیدا کر رہی ہے. دونوں کی آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے, کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. یعنی دونوں جو پروسیس ہے نا, ایک بچہ پیدا ہونے کا عمل, ریزلٹ کیا دیکھو کام کیا ہو رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, کام کیا ہو رہا ہے؟ کھانا کھانے کا. ریزلٹ میں پیٹ بھر رہا ہے. مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ یار تم لوگ تو جی پتہ نہیں کس قسم ڈیزائن کے لوگ بیٹھ گئے میرے پاس آ کے. ابے میں پانی پی رہا ہوں, کام پانی ہے, ریزلٹ کیا ہے؟ پیاس کا بجھنا. مناسبت ہے نا دونوں کاموں میں؟ بھائی خشکی تھی جسم میں, پانی کی کمی ہو گئی تھی, تو پانی پیئیں گے تو کمی کیا ہو جائے گی؟ پوری. یہ بالکل لاجک ہے اس کی, سمجھ میں آتی ہے بات. بھوک لگ رہی ہے, پیٹ خالی ہے, آنتے خالی ہے, یوں کہہ رہے ہیں کچھ پیٹ میں ڈالو, آپ نے روٹی ڈالی, پیٹ بھر گیا. عمل کیا ہوا ہے؟ کھانے کا. ابھی چونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا, اس لیے مثال سمجھ میں نہیں آ رہی. عمل ہو رہا ہے کھانا کھانے کا, ریزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ پیٹ بھر رہا ہے. پھر اس کے نتیجے میں ریزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جسم میں طاقت آ رہی ہے. یہ سب چیزیں لاجک سمجھ میں آتی ہے. بچہ پیدا ہونے کا عمل بالکل ہی الگ ہے. مرد اور عورت کا ملاپ یا نر مادہ کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہو رہا, ان کی نیت بھی نہیں ہوتی بسا اوقات. جانوروں میں خاص طور پر ملاپ دیکھ لو, جانور کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. ملاپ ان کا ملاپ بالکل ایک الگ نیت سے ہو رہا ہے, بالکل اس میں کوئی اولاد کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کی ایک شہوت ہے جس کو پوری کرنی ہے, خواہش ہے پوری کرنی ہے, ان کو پوری خواہش ہو رہی ہے, ریزلٹ میں نسل بڑھ رہی ہے. ان دونوں میں آپس میں خدا کی قسم کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ فطرت ان سے کام لے رہی ہے نسل بڑھانے کے لیے, کہ کام تم کچھ اور کر رہے ہو, ہم اس کے نتیجے میں کچھ اور ریزلٹ نکال رہے ہیں تاکہ نسل چلتی رہے. یہ جو مینجمنٹ ہے نا, یہ مینیجر کے بغیر اور ایسے سافٹ ویئر کسی مشین میں آ جانا, یہ سافٹ ویئر انجینئر کے بغیر پاسبل نہیں ہوتے. یہ آٹومیٹیکلی ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کوئی اور ہے تدبیر کرنے والا کہ ان پہ چھوڑ دیا جائے نا تو یہ تو نسل روک روک کے برباد کر دیں گے. اگر آپ جانور کے ذمہ لگا دیتے تمہاری مرضی جتنے بچے پیدا کرو, بکری کہتی میں نہیں کر رہی, جاؤ. بکرا کہتے ہیں ہم بھی نہیں کر رہے. نظام کائنات برباد ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ قدرت نے یہ انسانوں پہ رکھا ہی نہیں ہے بھائی. تم تو اپنی شہوت پوری کرو, ہم نے ڈیزائر تمہارے اندر رکھی تاکہ تمہاری ایک جسم کی نیڈ پوری ہو. آگے اس سے جو اولاد کا پروسیس ہے وہ ہمارا ہیڈیک ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں میں خدا کی قسم کوئی مناسبت. اور میں آسان لفظوں میں, کتنا گندا عمل جس کو انسان شرماتا ہے, چھپ کے کرتا ہے, نتیجے میں پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں بھائی, علماء پیدا ہو رہے ہیں,
بزرگ پیدا ہو رہے ہیں, سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, آئنسٹائن پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نیوٹن پیدا ہو رہا ہے, یہ دونوں بالکل ایک دوسرے